اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دوستان ذی وقار، آج کے درس قرآن میں سورۃ نحل آیت نمبر 3 اور 4 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بہت اہم چیز آج بیان کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اہم چیز، دلچسپ چیز، مزیدار چیز، معلوماتی چیز، اور مجھ سے اگر کوئی اختلاف کرنا چاہیں گے تو فابیہا، گالیوں سے بچ کر جو بھی اختلاف کرنا چاہے ہمارے سر آنکھوں پر۔ اختلاف دین کا حسن ہے، لیکن اگر اختلاف کی حد تک ہو۔ دوستان ذی وقار، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، فرمایا زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہے کہ شاید ہم اپنی عمارت بناتے ہیں، کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جو ہم نے آسمان پیدا کیا ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، حق ہے، بہترین یہ بنا ہوا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اور اللہ شرک سے بلند و بالا ہے۔ جن چیزوں سے آپ ملانا چاہتے ہیں اللہ سب سے اونچا ہے، اللہ سب سے ہائیسٹ کاسٹ ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش ایک نطفے سے فرمائی، اور نطفے سے مراد کیا ہے اس پر اب میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی دعائیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور رب کی توفیق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خلقنا الزوجین من نطفۃ، زوجین کے نطفے سے، میاں اور بیوی کے، شوہر خاوند اور بیوی کے نطفے سے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے نطفے سے رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اب نطفہ، علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرد کے نطفے سے بچے کی ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں، اور عورت کے نطفے سے بچے کا گوشت اور بال پیدا ہوتے ہیں، یعنی باپ کے نطفے سے ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں اور ماں کے نطفے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ اب اس پہ آپ توجہ فرماتے جائیے، آپ اندازہ کریں ہڈیاں اور گوشت، باپ کے نطفے سے ہڈیاں پیدا ہوئیں، ماں کے نطفے سے گوشت پیدا ہوا۔ اب اگر گوشت اور ہڈیاں متداول ہوں، معتدل ہوں، درمیانی ہوں، میانہ روی سے ہوں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر گوشت بڑھ جائے ہڈیوں پر، گوشت بڑھ جائے ہڈیوں پر، تب بھی بات نہیں بنتی۔ جیسے آپ برائلر ہے، برائلر کو دیکھتے ہیں، مرغا، فارمی مرغا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر گوشت زیادہ چڑھ جاتا ہے، اس کو کوئی کھلاتے ہیں خوراکیں جس پر گوشت غالب آ جاتا ہے، پھر جب ہڈیوں پر گوشت غالب آ جاتا ہے
پھر آپ دیکھتے ہیں وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ اپنے بند پنجرے سے بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ تو اب اسلامی نقطہ نگاہ سے آپ اس کو سمجھیں کہ اگر ہڈیوں پر گوشت غالب آ جائے، گوشت ماں کا نطفہ ہے، یعنی ماں کی محبت باپ کی محبت پر غالب آ جائے، تب بھی بات نہیں بنتی۔ اگر ہڈیاں زیادہ ہو جائیں گوشت پر، تب بھی بات نہیں بنتی۔ آپ وہ ڈھانچہ دیکھتے ہیں انسان کا جو پنجرہ دکھاتے ہیں پکچر میں، تو اس میں آپ دیکھیں کیسا وہ برا لگتا ہے کہ گوشت نہ ہو، برا لگتا ہے۔ پھر ماں کی نطفے سے بال پیدا ہوتے ہیں، اب بال نہ پیدا ہوں، داڑھی مبارک ہے یا سر کے بال نہ ہوں تو بندہ عجیب سا لگتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے پیسے لگا کر بال خریدے جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ بات بنتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جب بھی چلتا ہے کوئی ایک سائیڈ لے جاتا ہے، درمیان میں نہیں چل سکتے۔ میانہ روی سے خیر الامور اوساطها، درمیانے راستے پر نہیں چل سکتے۔ ہم کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اسلام کی نقطہ نگاہ سے سیدھا چلنا چاہتے ہیں، اور سیدھا چلنے کا آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدھا چلنے کا علماء کی ہدایات ہیں، سیدھا چلنے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاحات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سیدھا چلانا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم دائیں بائیں اگر ہونا چاہتے ہیں تو اس پر پھر گرفت ہوگی، ہمیں سیدھا چلنا ہوگا۔ آج دیکھا جاتا ہے ماں کا ادب تقریباً 95% کرتے ہیں، اور باپ کے ادب کے لیے 5% رہ گئے ہیں۔ ہر وقت ہماری نعتیں، ہماری تقریریں، ہمارے موضوع، ہمارے ٹاپک صرف ماں کی شان، ماں کی عظمت۔ میرے یارو، ماں کی عظمت بیان کرتے ہو، باپ کی عظمت نہیں ہے۔ باپ کی عظمت یہ ہے کہ باپ کے نطفے سے ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے آپ قوت والے بنتے ہیں، طاقت والے بنتے ہیں، آپ کے جسم میں انرجی آتی ہے۔ وگرنہ آپ صرف گوشت ہی ہو تو وہ پھپھس ہوتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آج ڈرتے رہے اور یہ سمجھیں کہ صرف ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں کی ہی خدمت کرنی ہے، ماں کے ساتھ بولنا چالنا ہے، ماں کے ساتھ رہنا ہے، باپ کو جیسے پشت ڈال دیا جاتا ہے، باپ کسی کام کا نہیں رہتا، یہ شریعت اسلامیہ میں منع ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ماں اور باپ کو اکٹھے رکھا ہے اور ایک نگاہ سے دیکھا ہے۔ ہم نے ایک طرف باپ کو پھینک کر ماں کو ترجیح دی ہے، خدمت ماں کی کرتے ہیں، بات ماں سے کرتے ہیں، پیسے ماں سے لیتے ہیں، اور جگہ جگہ لکھتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے۔ باپ کہاں گیا؟ باپ نے کون سی بد دعا کی ہے؟ باپ جو ساری زندگی، کئی ایسے فورن کنٹری میں بھی کام کرنے والے، جاب کرنے والے ہیں، 4 سال 5 سال ان کو وطن نصیب نہیں ہوتا، ان کو ماں باپ کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، ان کو اپنے بیوی بچوں کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، ان کو اپنے رشتہ دار، اپنے ہم کلاس فیلوز اور رشتہ داروں کے ساتھ میل جول کا موقع نہیں ملتا ہے، خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ 5 سال 4 سال وہاں دھکے کھاتے ہیں، ویزے، پاسپورٹ کی اور ان کے قوانین کی پابندی کی فکر، یہ طرح کے دھکے اور ان کی باتیں، اور پھر ان کی ڈیوٹیاں، پھر اکیلے رہنا، پھر پردیس میں رہنا، یہ ساری چیزیں آپس سے پشت ڈال دیں، اور باپ 5 سال کے بعد اتنی کما کے آئے۔ میں نے ایک کو دیکھا ہے، ایک ہمارے صاحب ہیں، دوست ہیں، ان کو دیکھا ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں بہت ابھری ہوئی ہیں، آنکھوں کے نیچے والی جگہ اور اوپر والی جگہ ابھری ہوئی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے 36 گھنٹے مسلسل ڈیوٹیاں کی ہیں، 36 گھنٹے
اوور ٹائم لگائے ہیں اور ہم نے وزن اٹھائے ہیں، 30 گھنٹے وزن ہمارے پشت پہ رہتا تھا، 30 گھنٹے۔ آج حال یہ ہے کہ ان کے ابھی 65 سال عمر ہے، وہ ان کے کمر میں بھی درد ہوتی ہے، ٹانگیں بھی کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، بہت مشکل حالات میں ہیں۔ لہٰذا اتنی کوئی اگر محنت کر کے آپ کے پاس وطن میں آئے اور آپ نے گاڑی پہ لکھایا ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، تو باپ کے دل پر بڑی خوشی ہوگی، باپ کے دل پر بڑی اچھا لگے گا۔ پیارے، ہمیشہ باپ کی طرف بھی توجہ کریں۔ میں اس طرف بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ 90% بیماری لگ چکی ہے، تو 90% علاج کے لیے دوائی اور میڈیسن کی ضرورت ہے، اس لیے میں زور دے رہا ہوں۔ باپ کی شفقت، کیا باپ آپ سے محبت نہیں کرتا تھا؟ بغیر محبت کے وہ پردیسوں کے دھکے کھاتے رہے، لوگوں کی باتیں سنتے رہے، جھڑکیں سنتے رہے، تانے سنتے رہے، یہ بغیر محبت کے تھا۔ پیارے، باپ کی بھی ایک محبت ہوتی ہے، خدا کی قسم باپ بھی، اگر آپ باپ سے محبت کریں تو کبھی باپ کی محبت بھی دیکھیں، باپ کی شفقت بھی دیکھیں۔ خدا کی قسم ہر باپ اپنے بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھتا ہے، اور ہر باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اپنی آنکھیں بھی آپ پر قربان کرنے اور وارنے کے لیے تیار ہے۔ باپ کی محبت ابھی دیکھی نہیں، چونکہ انسان کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی سختی اور نرمی۔ باپ کی سختی سے آپ پڑھ گئے، ابھی باپ کی نرمی والا پہلو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ باپ کی نرمی سے، آپ باپ کے پہلو میں تو آئیں، دامن میں تو آئیں، پھر عیاشیاں دیکھیں، پھر باپ کی شفقتیں دیکھیں، مہربانیاں دیکھیں۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا۔ آپ نے حدیث سنی ہے، حضرت علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے ماں کو تکلیف دی تھی، تو یہ بھی حدیث سنے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بچے نے شکایت کی اپنے باپ کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر باپ کو بلایا۔ باپ جو شعر کہہ رہا تھا، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے پاس جب پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شعر تو سناؤ، تمہارے شعر عرش کو ہلا رہے تھے۔ تو باپ کی صدا، آواز عرش کو ہلا دیتی ہے۔ پیارے، باپ بڑی نعمت ہے، باپ کی رحمت ہے۔ اگر باپ نہ ہوتا، جس سے آپ کی ہڈیاں پیدا ہوئیں، تو یہ باپ کی سختی ہے۔ ہڈیاں پیدا ہوئیں، طاقت پیدا ہوئی۔ آج جتنے بھی تعلیمی میدان میں کامیاب ہو کر پروفیسر، ڈاکٹر اور بڑی ڈگریاں اور بڑے عہدوں پر، منصب پر فائز ہیں، سمجھو یہ باپ کی اگر سختی نہ ہوتی تم کبھی بھی نہ پڑھ سکتے۔ تو وہ باپ کی سختی جو تھی وہ تم پر ہو چکی ہے۔ اب باپ کا محبت والا پہلو چیک کرو، اور آپ باپ کے قدموں پر وار دو اپنی عزت کو، ہر چیز کو۔ لہٰذا قرآن مجید میں آپ جہاں بھی دیکھیں ماں باپ کو اکٹھے رکھا گیا ہے۔ ہماری نعتیں، ہمارے یہ ثناخوان، یہ بے حیا نعت خواں ہیں جو صرف ماں کی عظمت اور باپ کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا ہے، اب قرآن کی عظمت سمجھیں۔